بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 894 ہے، 894، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، اذقنا، ہم چکھائیں، الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، ثم، پھر، نزعناها، ہم وہ رحمت چھین لیں، منہ، اس سے، انہو، تو بے شک وہ ہو جاتا ہے، لیئوس، انتہائی نا امید، کفور، بہت نا شکرا۔ ولئن، اور البتہ اگر، اذقناہ، ہم چکھائیں اس کو، نعماء، راحت، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست، جو پہنچی اسے، لیقولن، تو وہ ضرور کہے گا، ذہب، چلی گئی، السیئات، برائیاں، دکھ، درد، انی، مجھ سے، انہو، بلا شبہ وہ، لفرح، البتہ بہت اترانے والا، فخور، بڑا شیخی بگھارنے والا ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے، صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرت و اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں، پھر اس سے اس کو چھین لیں، تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا، سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکا دیں، پھر ہم اسے اس سے چھین لیں، تو وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں، تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری بدحالیاں رفع ہو گئیں۔ تیسری بات، بے شک وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگھارتا ہے۔ چوتھی بات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کو اختیار کیا اور نیک کام کرتے رہے۔ پانچویں بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے، اس میں انسان کا یہ مزاج بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ایک کمزوری بتلائی گئی ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم انسان کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ چکا دیں، اس کے بعد وہ نعمت اس سے چھین لیں، تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بھی بن جاتا ہے، کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ اس نعمت کے چلے جانے پر جو اس کے پاس تھی واویلا بچاتا ہے۔ بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس نعمت کے چھین جانے پر صبر سے کام لیتا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا، اور جو نعمتیں موجود ہیں ان پر شکر بجا لاتا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ صحت، قوت، طاقت، عزت، عروج، کامیابی، عافیت، فتح، کامرانی، ان ساری چیزوں کے دیے جانے کے بعد جب اس سے یہ چیزیں چھین لے جاتی ہیں اور ان کی جگہ اسے بیماری، کمزوری، پستی، ناکامی اور شکست وغیرہ دے دیتے ہیں، تو اس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ نا امیدی کا چہرہ لیے پھرتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نا امیدی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ بات کہی گئی،
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 48 میں یوں کہا گیا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ وَإِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی ہم اسے نعمت چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ میری بدحالیاں دفع ہو گئیں۔ بے شک وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے۔ یعنی جب انسان کو کسی دکھ، پریشانی، تکلیف، مصیبت، بیماری، ناکامی، ذلت اور رسوائی وغیرہ کے بعد آرام، راحت، نعمت، سکھ، صحت، کامیابی، عزت اور سربلندی وغیرہ مل جاتی ہے تو بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے اترانے لگتا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں شیخی بگانے لگتا ہے، اور یوں کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد سب رخصت ہو گیا، اب تو میں ہمیشہ نعمتوں ہی میں رہوں گا، جبکہ اس کی ملی ہوئی نعمت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ نعمت دینے والا پروردگار اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 میں یوں کہا گیا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ آج ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 33 میں کہا گیا ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ یہ تو عام انسان کا مزاج اور کردار ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان کی کیفیت میں ڈوب کر زندگی بسر کرتے ہیں اور نیک کاموں سے اپنی زندگی کو منور کرتے ہیں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مصیبتوں میں صبر سے کام لیتے ہیں اور امید سے اپنا رشتہ نہیں توڑتے، اور نعمتوں پر وہ مسرور تو ہوتے ہیں مگر مغرور نہیں ہوتے۔ ایسے ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اور بہت بڑے اجر کی بشارت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کے ملنے پر مسرور تو ہونے کی توفیق دے مگر مغرور ہونے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو کوئی ایسی چیز دے جو ہم کو ناپسند ہو تو ایسی صورت میں ہمیں اس وقت میں صبر سے کام کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔